بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 مئی 2023 بروز منگل سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں نئی اور اہم اپڈیٹ ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ افواہ پھیلانے پر 30 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا۔ قانونی مشیر رمضان الحنتوش نے کہا کہ سوشل میڈیا پر افواہ پھیلانا قانون کی نظر میں سنگین جرم ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ملک کے امن اور استحکام یا امن عامہ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ لوگوں نے انتشار پھیلانے والی افواہ سائبر کرائم میں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا سوشل میڈیا کے کسی بھی ذریعہ پر افواہ پھیلانے پر 30 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا صارفین کو ہدایت کی ہے کہ خبریں مستند ذرائع سے حاصل کی جائیں، سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غیر حقیقی خبروں کو شیئر نہ کیا جائے۔ مکہ مکرمہ کے محلے الکدوہ میں انہدام سے پہلے اور بعد کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے مرکزی محلے الکدوہ کی انہدام سے پہلے اور بعد کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فوٹوگرافر محمد البستانی نے الکدوہ محلے کے گرانے سے پہلے غیر منظم عمارتوں کی تصاویر بنائی تھیں اور گرانے کے بعد کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک اونچے مقام سے تصاویر لی ہیں تاکہ کدوہ محلے کے وسیع و عریض رقبے اور اسے جدید خطوط پر استعمال کیے جانے والے کام کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہدام سے پہلے اور اس کے بعد کی تصاویر میں 2.5 مہینے کا فرق ہے۔ حج سیزن کے دوران سرکاری اداروں کے آپریشنل پروگرام اور اسکیموں کا جائزہ۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ حج اور زیارت کمیٹی کا اجلاس وہ پیر کو گورنر مدینہ منورہ اور سربراہ کمیٹی شہزادہ فیصل بن سلمان کی صدارت میں ہوا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی اے کے مطابق حج اور زیارت کمیٹی نے حج سیزن کے دوران سرکاری اداروں کے آپریشنل پروگرام اور اسکیموں کا جائزہ لیا۔ گورنر مدینہ منورہ نے کہا کہ حج سیزن کے انتظامات کے حوالے سے تمام ادارے بھرپور تیاری کریں۔ سعودی حکومت پوری گنجائش کے ساتھ حج انتظامات کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ کورونا کے دوران عازمین کی تعداد کے حوالے سے جو پابندیاں تھیں وہ اس سال نہیں ہوں گی۔ اجلاس میں شہزادہ فیصل بن سلمان نے زائرین کے حوالے سے صحت نگہداشت کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں وزارت حج اور عمرہ ایجنسی برائے زیارت اور مدینہ منورہ کے آپریشنل پلان کا جائزہ لیا گیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ بیرون مملکت سے اس سال 1.85 ملین عازمین کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر عازمین کے خیر مقدم کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کمیٹی نے مسجد نبوی کے اطراف علاقے میں خالی ہوٹلوں کی گنجائش اور رہائشی سہولتوں پر نظر ثانی بھی کی۔ گورنر مدینہ منورہ اور کمیٹی کے ارکان نے ریاض الجنہ میں نماز اور زیارت کے انتظامی پروگرام کا جائزہ لیا۔ سعودی ایئر لائن نے حج آپریشن کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے 6 ہوائی اڈوں پر غیر ملکی عازمین حج کا استقبال کرے گا۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے سعودی عرب کے 6 ہوائی اڈوں جدہ، مدینہ، ریاض، تمام طائف اور یمبو پر غیر ملکی عازمین حج کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن سعودی ایئر لائن عالمی سطح پر 100 سے زیادہ طے شدہ اور 14 سیزنل مقامات سے عازمین حج کو لے کر سعودی عرب آئے گی۔ سعودی خاتون نے 10 سال میں 1600 نوادر جمع کر کے عجائب گھر قائم کر دیا۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کی الادابی کمشنری اس میں ایک سعودی خاتون فاطمہ الغزوانی نے تاریخی عجائب گھر قائم کیا ہے جو 1600 سے زیادہ نوادر پر مشتمل ہے اور جو مسلسل وہ 10 سال کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے تاریخی عجائب گھر، دستی مصنوعات، ملبوسات، قدیم نوادر، سکوں اور سالوں پرانے نوٹوں پر مشتمل ہے۔ یمنی شہری کے قتل کیس میں سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد۔ سعودی عرب میں یمنی شہری کے قتل کیس میں پیر کو جدہ میں مقامی باشندے کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری عبد الناصر بن حسین الزہرانی نے یمنی شہری علی حسن جمان کو چھری سے وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی فورس نے اسے تلاش کر کے عدالت میں پیش کیا جہاں اس پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر سزائے موت سنائی، جس کی توثیق پہلے اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی کی تھی۔ ایوانی شاہی سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کیا تھا اور اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سورانی عوام کے لیے ساہم پورٹل کے ذریعے عوامی امدادی مہم کا آغاز۔
سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے پیر کو سوڈانی بھائیوں کی مدد کے لیے ساہم پورٹل کے ذریعے عوامی امدادی مہم کا آغاز کیا ہے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امدادی مہم شروع کرنے کا فرمان جاری کیا تھا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے کہا سوڈانی بھائیوں کے عوامی امدادی مہم کا آغاز ساہم پورٹل اور ساہم اپلیکیشن کے ذریعے کیا گیا ہے۔ حادثے میں شدید زخمی موٹر سائیکل سوار کو بروقت طبی امداد دے کر بچا لیا گیا۔ سعودی وزارت صحت نے حادثے میں شدید زخمی ہونے والے موٹر سائیکل سوار کو بروقت طبی امداد دے کر بچا لیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا ٹریفک حادثے میں نوجوان کے سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہہ جانے پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ زخمی نوجوان کو طائف کے کنگ عبدالعزیز اسپیشلسٹ ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی عملے نے فوری آپریشن کر کے زندگی بچا دی۔ ہسپتال کے طبی عملے نے معائنے کے بعد فوری آپریشن کا فیصلہ کیا۔ دماغ اور اعصاب کے ماہر سرجنز نے آپریشن کیا۔ سعودی جدارات روزگار پلیٹ فارم کے دوسرے پائلٹ مرحلے کا آغاز۔ یونیفائڈ نیشنل پلیٹ فارم فار امپلائمنٹ جدارات کے آزمائشی ورژن کا دوسرا مرحلہ شروع کر گیا، جس میں سعودی عرب کے پرائیویٹ شعبے کے اداروں کے لیے روزگار کی راہ میں نئی اور اپ ڈیٹ سروسز شامل ہیں۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد ملازمت کی پیشکش کے طریقہ کار کو بہتر بنانا اور جو ملازمت کے متلاشیوں کی ملازمت کے مواقع تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ ہدف کے ایک بیان کے مطابق پلیٹ فارم کے نئے ورژن کے اطلاق سے پرائیویٹ شعبے کے اداروں کو متعارف کرانے کے لیے پروفائلرز بنانے اور اس کے علاوہ ملازمت کے اشتہارات کی لسٹ شائع کرنے، ملازمت کی درخواستوں کا انتظام کرنے، ملازمت کے انٹرویو کا شیڈول بنانے اور ملازمت کی پیشکشیں جمع کرانے کی اجازت دیتا ہے، جس سے جدارات پلیٹ فارم کے ذریعے جابز کی تمام سرگرمیاں مکمل کر سکتے ہیں اور موجودہ مرحلے کے دوران پرائیویٹ سیکٹر میں کفیلوں کا ڈیٹا قومی لیبر پورٹل طاقات سے جدارات پلیٹ فارم پر منتقل کیا جائے گا تاکہ جدارات پلیٹ فارم پر فراہم کی جانے والی روزگار کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جدارات پلیٹ فارم کا پہلا مرحلہ اکتوبر 2022 میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ پلیٹ فارم ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ فارم کو تیار کرنے، چلانے اور اس کی نگرانی کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا مقصد سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں میں جاب ڈھونڈنے والوں کے ڈیٹا کو معیاری بنانا اور ڈیٹا کو ڈاکومنٹڈ شکل دینا ہے۔ امیگریشن نمبر پر وہ کارروائی ممکن ہو سکتی ہے یا نہیں، حروف اور کفالت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا۔ عامل ویزے پر کفیل نے اقامہ جاری نہیں کرایا مگر بارڈر نمبر کی بنیاد پر حروف فائل کر دیا، اس صورت میں کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا وزارت افرادی قوت سماجی بہبود سے رابطہ کریں، جہاں کیس کو دیکھتے ہوئے متعلقہ اہلکار فیصلہ جاری کریں گے۔ واضح رہے جوادات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں نئے ویزے پر آنے والے غیر ملکی کارکن کا اقامہ جاری کرانا اس کے کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اقامہ جاری کرانے سے پہلے دونوں کے پاس 3 ماہ کی تجرباتی مدت جسے پروبیشن پیریڈ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اس کے بعد باہمی اتفاق سے مزید 3 ماہ کی توسیع بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ اقامہ جاری نہ ہونے کی صورت میں 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے جو کہ کفیل پر عائد کیا جاتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے آجر اور جو اجیر ہے اس کے مابین جھگڑوں کے حل کے لیے باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا ہے جہاں اس قسم کے معاملات نمٹائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں نئے آنے والے غیر ملکی کارکن کے اجرا سے پہلے اس کا میڈیکل ہوتا ہے، اس کے بعد میڈیکل انشورنس اور پھر اقامہ اور لیبر کارڈ کی فیس ادا کرنے کے بعد اقامہ وہ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، نہ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔